سفر شام کی رودات سناؤں کیسے؟ سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، 3 دن گزرے کھڑی ہیں فاطمہ کی بیٹیاں۔ جی ہاں ویورز، لاسٹ ایپیسوڈ میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ قافلہ دمشق کی سرحدوں پر جب پہنچا ہے تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا، وہ کون سی دشواریاں تھیں، مصائب تھی جو انہوں نے برداشت کیا۔ تو شام کا سفر تو ابھی باقی ہے اور دمشق کی سرحدوں پر بیبیوں کو 3 دنوں تک کھڑا رکھا گیا۔ کیا وجہ تھی؟ جو سفر تھا کوفہ سے شام تک کا وہ بھی کافی طویل تھا، پھر بھی 3 دنوں تک بیبیوں کو قافلے کو کھڑے رکھنے کی آخر ضرورت کیوں پڑی؟ اور پھر یہ قافلہ بازار شام سے ہو کر اور کون سے مقامات پہ گیا، یہ ہم جانیں گے سفر عشق کے آج کے ایپیسوڈ میں۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا۔ سسٹر سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، اکثر ہم سنتے ہیں کہ قافلے کو 3 دنوں تک باب سعد کے باہر یا دمشق کی سرحدوں کے باہر کھڑا رکھا گیا، جبکہ یہ قافلہ 30 دن کا طویل سفر طے کر آیا تھا، تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ جو مصائب آل رسول پر گزرے جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا کچھ ذکر کرنے جا رہے، تو اللہ مدد کرے ہماری کہ کتنا جو غمناک، جیسے ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ 3 days باب سعد پہ یا دمشق کے دروازے پہ آل رسول کو رکایا گیا، اور یہ دمشق کے دروازے پہ روکنے کا ایک ریزن یہ تھا کہ یزید چاہتا تھا کہ پورے شہر شام کو سجایا جائے، جشن منایا جائے، ایک ایک گلی ایک ایک کوچہ بھیڑ ہو اور اس کو تیار کیا جائے، اس کو اندر سیلیبریشن کا ماحول ہو۔ تو یہ ایک ریزن تھا کہ ابھی بازار شام سجا نہیں تھا کہ بیبیوں کو 3 دن دروازے پہ روکا گیا۔ تو یہاں پہ روایت میں ملتا ہے کہ دربار اس لیے نہیں سجا تھا کہ یزید نے تیاریاں تو کئی دنوں سے کی تھی، بٹ دا کراؤڈ واز ان ایکسپیکٹڈ، یعنی اگر یزید نے سوچا تھا کہ 5 لاکھ ہو گئے تو 7 لاکھ کا مجمع آ گیا، اگر یزید نے سوچا تھا کہ میں 2 لاکھ لوگ آئیں گے تو 5 لاکھ آ گئے، یعنی اس کے توقع کے خلاف مجمع آ رہا تھا، اس کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کراؤڈ آ رہا تھا، اور اسی لیے جیسا وہ چاہتا تھا ویسا دربار سجا نہیں تھا۔ تو اہل حرم کی پہلی منزل شام میں دمشق کا دروازہ رہی، باب سعد یا دوسرا کوئی دروازہ، اینڈ دین جامع مسجد، اینڈ دین دربار شام، اور یہ ایک ایک منزل پہ آپ کو کئی گھنٹوں تک یا دنوں تک رکایا گیا۔ تو وہیں اگر ہم بات کریں امام سجاد علیہ السلام کی، تو جب بھی کوئی امام سجاد سے سوال کرتا کہ وہ کون سا وقت تھا یا کون سے مصائب تھے جو آج بھی آپ کی آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں، جسے سوچ کر آپ آج بھی گریا کرتے ہیں، تو امام سجاد اکثر الشام 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 کہتے تھے اور 7 مصیبتوں کی بات کرتے تھے۔ تو وہ 7 مصیبتیں کیا شام سے ہی جڑی ہیں، بازار شام سے ہی جڑی ہیں، اور وہ 7 مصیبتیں کون سی ہیں؟ روایتوں میں ہے کہ جب امام سید سجاد علیہ السلام مدینے میں تھے، اور جب لوگ مدینے میں امام سے سوال کرنے آتے تھے کہ واقعہ کربلا جو پیش آیا کیا کیا ہوا، تو اس میں سے ایک روایت ہے کہ نعمان ابن منظر نام کا ایک شخص ہے جو امام سید سجاد علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مولا کہاں آپ کو بہت شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور یعنی ایوری ٹائم جب امام علیہ السلام کی زبان پر آتا تھا الشام الشام الشام، اور آنکھوں سے خون کے آنسو، یعنی دس از ناٹ اے فریز بٹ کہ لٹرلی امام کی آنکھوں سے خون کے آنسو روا ہوتے تھے۔ تو جب نعمان ابن منظر نے پوچھا کہ مولا آخر ایسا کیا ہوا تھا شام میں، تو امام سید سجاد علیہ السلام نے کہا کہ شام میں ایٹ لیسٹ وہ 7 مصائب ایسے تھے کہ جو میں کبھی نہیں بھول سکتا، اور جو شہر شام میں ہم پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ ہم نے اس سے پہلے یا اس کے بعد نہیں دیکھے۔ یعنی یو کین امیجن پورا واقعہ کربلا، وہ کربلا کی مصیبتیں، وہ شہادتیں، وہ مولا ابوالفضل العباس، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، یہ ساری شہادت، اور ایک طرف شام کا بازار۔
یعنی جس کے بارے میں خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سید سجاد آپ کو جہاد اکبر کرنا ہے. تو یہ وہ جہاد اکبر ہے کہ جو خود امام سید سجاد علیہ السلام اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں نے جو مظالم یہاں دیکھے وہ میں نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد دیکھے. جی دیکھا جائے تو کوفہ میں بھی بازاریں تھی جہاں اہل بیت کو پھرایا گیا، رسوا کیا گیا، لیکن شام میں ایسا کیا الگ ہوا تھا کہ وہ باتوں نے امام کے دل کو اتنی تکلیف پہنچائی؟ اس کوفے کے بازار میں بھی اہل حرم کو رسوا کرنے کی کافی کوششیں ہوئی، بٹ شام و شام سب سے پہلے مولا سید سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب دمشق میں داخل ہوا مجھے اس طرح سے پھرایا گیا جیسے کسی حبشی غلام کو پھرایا جاتا ہے جس کا کوئی مددگار نہ ہو. اور پھر امام نے فرمایا کہ جیسے ہی ہم شہر شام میں داخل ہوئے the first thing جی پہلی مصیبت پہلا مصائب یہ تھا کہ ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. کس نے گھیرا؟ سپاہیوں نے. اوکے. ہم مجمع ہے، کثیر مجمع ہے، لاکھوں میں مجمع ہے جی. اور امام کہہ رہے ہم کو سپاہیوں نے اسپیشلی نیزہ برداروں نے ہم کو گھیر لیا. اور جب اب کیونکہ شہر میں داخل ہو گئے، بازار میں داخل ہو گئے، اب لوگ دیکھ رہے کہ اچھا اسیر آئے، قیدی آئے، تو اپنے پاور کو، سپاہی بھی اپنا پاور دکھا رہے، تو اپنے پاور کو دکھانے کے لیے یعنی ایک ایسا سلوک کہ جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بک کے ورڈز ہی آپ کے سامنے پیش کروں کہ امام کہہ رہے کہ ہماری پشت پر نیزوں کو ہم کہتے ہیں نا جس کو دھار کیا گیا، تیز کیا گیا، یعنی اتنا ہم کو چاروں طرف سے گھیر کر ہماری پشت پہ اتنے نیزے مارے گئے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیکھو یہ حسین کا بیٹا ہے، دیکھو یہ علی کی بیٹی ہے، دیکھو یہ حسین کی بیٹی ہے. کوئی تازیانہ مار کے جا رہا ہے، کوئی نیزہ چبا کے جا رہا ہے، جس کے جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. اتنا ہم کو نیزے چبائے گئے اور اتنے تازیانے مارے گئے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ مظالم ہو رہا تھا اسی وقت طبل بجانے والے، تنبورے بجانے والے، یعنی جو میوزیکل انسٹرومنٹس بجانے والے آ گئے اور بالکل ہمارے قریب ان کو لا کے کھڑا کیا گیا، ہمارے پاس ان کو کھڑا کیا گیا. اور میوزک بجانے والے میوزک بجانے لگے، طبل بجانے والے طبل بجانے لگے، گانا گانے والی عورتیں گیت گانے لگی اور رقاصہ اپنا رقص پیش کرنے لگی. یعنی وہ فاحشہ عورتیں، I don't know how to put this، جہاں ہم نے دیکھا ام کلثوم علیہ السلام کہہ رہے کہ سروں کو بھی ہم سے دور کر دو، یہیں پر جب ایک گانا گانے والی یا ناچنے والی عورت ٹھیک بی بی زینب کے بازو میں آ کے گانا گا رہی ہے تو نہ دیکھنے والے کی نظر بھی اہل حرم پہ جائے گی. So this is in the close words کہ جتنا میں پیش کر سکتی ہوں، بیکاز اوپن ورڈز میں اس سے زیادہ کہنا نہ میں بول پاؤں گی نہ سننے والے برداشت کر پائے گی. So this was the first مصیبت جو امام نے کہا کہ داخل ہونا ہی ہم پر، داخل ہونے کے ساتھ ہم پر اتنا ظلم کیا گیا. جی یعنی یہ وہ پہلا مصائب تھا شام میں، بازار شام میں، جو امام سجاد نے برداشت کیا تھا. تو اور وہ کون سے 6 مصائب تھے جس کا ذکر امام سجاد نے کیا ہے؟ امام سید سجاد علیہ السلام کہتے کہ نعمان جو دوسرے مصائب ہم پر ڈھائے گئے وہ یہ تھے کہ جہاں ہزاروں تماشائی کا ہجوم تھا وہاں پر میرے بابا حسین اور چچا عباس کے سر کو میری پھوپھیوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا، بالکل ان کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور میرے بھائی جناب علی اکبر علیہ السلام اور جناب قاسم علیہ السلام کا سر میری بہنیں سکینہ اور فاطمہ کے قریب لا کے کھڑا کر دیا. تو یہ ایک ظلم ہم پہ کیا، اور صرف اس پہ بس نہیں ہوا جی، یعنی سروں کو دیکھنا، سروں کی ان شہادتوں کو، اپنے وارثوں کو یاد کرنا. ناٹ اونلی دس، امام سید سجاد علیہ السلام کہتے ہیں اس کے بعد یہ ملائن ان شہیدوں کے سروں سے کھیلنے لگے. یہ تیسری مصیبت. نو دس از سیکنڈ کہ یہ ان سروں سے کھیلنے لگے، ان کے ساتھ گستاخی کرنے لگے. کبھی ان کو اچھالتے تھے، کبھی ان کو زمین پہ گراتے تھے، کبھی یعنی ان کے ساتھ بے ادبی کرتے تھے، کبھی ان کے چہروں پہ چھڑی مارتے تھے، یعنی کچھ ایسے گستاخیاں کرتے تھے، ایسا ظلم کرتے تھے کہ جناب سکینہ علیہ السلام جب جناب علی اکبر کے سر کو دیکھتی یا جناب ام کلثوم جب مولا عباس کو دیکھتی تو وہ تڑپ کے رہ جاتے تھے کہ کہاں یہ پاکیزہ سر اور کہاں تم اتنی گستاخی کرتے ہو. اس بات کا ہم شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ تو 2 مصیبتیں جو ہم نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں، جو بچی ہوئی 5 مصیبتیں ہوگی امام نے
کس طرح اس پر صبر کیا ہوگا. تھرڈ مصائب کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے کہ جب ہمیں بازاروں سے پھرایا جا رہا تھا تو اس وقت ملائن یہ کہتے تھے کہ ان پر ظلم کرو، ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالو، ان پر انگارے ڈالو. تو یہ کام عورتوں نے کیا. شام کی عورتیں جو اپنے چھتوں پر تھی، اپنے گھر کی بالکنیز میں تھی، تو یہ کام کرتی تھی کہ وہ امام کے اوپر آگ پھینکتی تھی، جلتے ہوئے انگارے پھینکتی تھی. وہ ہجوم 5 لاکھ سے زیادہ کا ہجوم انہوں نے مل کر یہ ستم کیا. انہوں نے، یعنی وہ جو کراؤڈ بازار میں تھا وہ تھا، لیکن اب جب ان کو ریسیڈینشیل ایریاز سے گزارا گیا، کامن پبلک کے بیچ میں، ہاں، اس وقت جیسے کہ روایت میں ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں جناب سہل ابن سعد کا نام لیا تھا کہ جناب سہل ابن سعد پھر اس وقت سے امام کے اس قافلے کے ساتھ ساتھ رہے یہاں تک کہ دربار میں پہنچ گئے. تو ان سے ہم کو کافی ساری روایتیں ملتی ہے بازار شام اور دربار شام کی. تو جناب سہل ابن سعد کہتے کہ میں نے دیکھا بازار شام میں کہ ایک گھر تھا جس گھر پہ تقریباً 5 عورتیں جس کی چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی. ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کے ساتھ 4 یا 5 عورتیں اور بیٹھی ہوئی تھی. جب ان کو پتا چلا کہ دیکھو دیکھو تمہارے گھر کے پاس سے اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے، تو وہ بوڑھی دوسری عورتوں سے کہتی کہ چلو تیار ہو جاؤ، اٹھو اٹھو تیار ہو جاؤ. اور وہ سب کھڑی ہو جاتی ہے اور انہوں نے کھولتا ہوا پانی اہل بیت پہ ڈالا. اینڈ اس بوڑھی عورت جس کے بارے میں نام ملتا ہے ام حجام یا ام حجام، تو یہ جو ام حجام تھی اس نے کہا کہ میں پتھر مارتی ہوں، دیکھو میں بوڑھی ہے مگر بغض اہل بیت اتنا تھا، بغض آل رسول اتنا تھا کہ اس نے کہا کہ دیکھو میں کیسا پتھر مارتی ہوں تم دیکھو. اور وہ عورتیں اس کو یعنی انکریج کر رہی ہیں. اس بات سے انجان نہیں تھے کہ یہ کس کے سر ہیں، پتا تھا کہ یہ آل رسول ہے. تو اس نے ٹھیک امام حسین علیہ السلام کے سر کا نشانہ لگایا اور امام حسین علیہ السلام کے سر پہ اس نے پتھر مارا اور اتنی زور سے جان بوجھ کر اس نے وہ پتھر نشانہ لگا کے مارا کہ مولا حسین علیہ السلام کا سر دوبارہ زخمی ہوا اور ایک فریش ایک تازہ خون کا فوارہ اٹھ پڑا. اور اس وقت یہاں پہ ملتا ہے کہ سہل ابن سعد کہتا ہے کہ میں بھی برداشت نہ کر سکا کیونکہ میں نے تو خود دیکھا تھا کہ اس پیشانی کے بوسے رسول لیتے تھے. جی یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں بغض علی، بغض اہل بیت ہو تو انسانیت بھول جاتے ہیں لوگ. یہ وہ سلوک ہے جو ہم جانوروں کے ساتھ نہیں کرتے. اسلام میں ہمیں چرند پرند کے بھی احساسات کا خیال رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے انسان معصومین کے ساتھ کیا کیا گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا نواسیوں کے ساتھ کیا کیا گیا. فوت مصائب کے بارے میں امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے کہ ہم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بازاروں میں پھرایا جاتا تھا. We don't know how many days. Continuous. دیکھیں جب لئی تھک جاتے تھے، جب ظالم تھک جاتے تھے تو وہ ڈیوٹی چینج کر دیتے تھے کہ میں آرام کرتا ہوں، تم اہل حرم کو بازاروں میں پھراؤ. ہاں، بٹ اہل حرم کو کہیں آرام نہیں ملا. تو امام سجاد فرماتے کہ ہم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے اور ہمارے قریب میوزک بج رہا ہے، ہمارے قریب بے فاحشہ عورتیں، بے پردہ عورتیں ناچ گا رہی ہے. یعنی آج بھی جب ہم کو، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ امام کا ماتم بھی کرتے ہو، امام کا ذکر بھی کرتے ہو، اہل حرم پہ گریہ بھی کرتے ہو، اور آپ جب میوزک سنتے ہو تو آج بھی جب کسی شیعہ کے گھر سے میوزک کی آواز آتی ہے تو اہل حرم کو بازار شام یاد آتا ہے. مولا کہتے کہ وہ میوزک کی آوازیں جس سے ہم نفرت کرتے وہ کنٹینیوسلی ہمارے قریب آ کر بجایا جا رہا تھا، وہ ہمارے قریب وہ عورتیں آ کے گانا گا رہی تھی. تو مولا کہتے ایک تو یہ سبب، اور دوسرا ہم کو بازار میں پھرایا جا رہا ہے، اینڈ اس کے اوپر ستم یہ کہ مسلمانوں کے مجمع میں ہم کو لے گئے، ہم کو مسلمانوں کے مجمع میں پھرایا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خارجی ہے، یہ دین سے نکل چکے، یہ بے دین ہے. جنہوں نے یزید کا انکار کیا وہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، وہ دین سے خارج ہو چکے. تو چاہے یہ نواسے رسول ہو مگر ان کا کوئی احترام نہیں، ان پر جتنا ظلم کرنا ہے کرو. یعنی کامن پبلک اب ظلم کر سکتی ہیں، کامن پیپل آف دمشق دیٹ آر مسلمز.
وہ بھی مسلمان یعنی اب ان کو مسلمانوں کے علاقے میں پھرایا جا رہا ہے، مگر یہ کہہ کے کہ یہ مسلمان تھے، اب میں بے دین ہو چکے، معاذ اللہ، اب یہ دین سے خارج ہو چکے، کیونکہ انہوں نے یزید کا انکار کیا ہے، اور جو یزید کا انکار کیا وہ لائق احترام نہیں ہے، معاذ اللہ ایسے ایسے الفاظ کہے گئے جو ہم نہیں بول پاتے، ہم نہیں بول پائیں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے، لیکن مسلمانوں نے آل رسول پہ یہ ظلم کیا ان کو، یعنی دیکھیں ایک فزیکل ظلم ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بے دین ہو، تم کافر ہو، تم خارجی ہو، وہ بھی کون جن کے سن کے بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ جو چوتھا مصائب یہ تھا کہ آپ کو مسلمانوں کی بستی میں آپ پر ظلم کیا گیا۔ پھر جب پانچویں مصائب امام بیان کرتے کہ اے نعمان، ہم کو اب یہودی اور عیسائی اور نصارہ کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا، اور اب تک تو ہم اونٹوں پر تھے، اب تک جب ہم کو پھرایا گیا ہم اونٹوں پر تھے، یعنی خود امام سید سجاد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ زنجیروں میں جکڑے تھے، آپ کو گھسیٹا جا رہا تھا، لیکن کچھ روایتوں میں کہ آپ کو اونٹ پر باندھ دیا گیا تھا۔ بٹ مولا کہتے کہ اب جب ہم نان مسلم علاقوں میں داخل ہوئے تو ہم کو اونٹوں سے اتار دیا۔ کوئی خاص وجہ؟ امام کہتے ہیں ہم کو اونٹوں سے اتارنے کے بعد ہم کو قیدیوں کی طرح کھڑا کر دیا گیا، اینڈ اس کے بعد ظالموں نے، ملائن نے ان ایریاز میں لوگوں کو آواز دے کے کہا کہ اے یہودیوں، اے نصارہ، یہ محمد کی اولاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آل رسول ہے، یہ علی کی اولاد ہے، یہ نبی کی اولاد ہے۔ اچھا، اس میں ایک فرق ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ مسلم علاقوں میں گئے، جب مسلم کراؤڈ میں گئے تو آپ کو اولاد علی کہہ کے مخاطب کیا گیا، کیونکہ مسلمان نبی کا احترام کرتے ہیں، بٹ مولا کائنات سے ان کو بغض کی تربیت دی گئی تھی۔ لیکن اب جب نان مسلم کراؤڈ میں جا رہے تو ان کو آل محمد کہہ کے پکارے، اور کہتے کہ یہ محمد کی اولاد ہے، وہ محمد کہ جس نے بدر میں، خیبر میں، احد میں تمہارے بزرگوں کو قتل کیا تھا، یعنی ایک پرووکنگ سٹیٹمنٹ، جہاں سے جس طرح نفرت زیادہ مل سکے، نفرت پھیلانے والا، پرووک کرنے والا، کسی کو بھڑکانے والا، فساد کی آگ لگانے والے جو الفاظ تھے کہ دیکھو بدر میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، اور خیبر میں تمہارے آبا و اجداد کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو جس محمد نے تمہارے بزرگوں کو مارا تھا، تمہارے گھر کو ویران کیا تھا، یہ اسی محمد کی اولاد ہے، تو تم ان کے ساتھ جو کرنا ہے کرو۔ ایک جملے میں امام سید سجاد علیہ السلام نے وہ پورا اس ایریا کے مصائب کو بیان کر کے کہا کہ نعمان، اب جس کے جو دل میں آتا تھا ہمارے ساتھ سلوک کرتا تھا، کوئی پتھر مار کے جاتا تھا، کوئی زخموں پہ خاک ڈال کے جاتا تھا، کوئی سیلیاں مارتا تھا، کوئی لاٹھیوں سے ہم پہ وار کرتا تھا، کوئی جو بھی کر سکتا تھا وہ ہمارے ساتھ سلوک ہوتا رہا، اور زنجیر میں ہے، رسن بستہ ہے، ہم اپنی مدد نہیں کر سکے، کوئی مددگار نہیں تھا۔ سو یہ پانچویں منزل یا پانچویں مصائب جو آل رسول نے دمشق میں برداشت کیے۔ جی، یہ 5 مصائب سننے کے بعد ہمت نہیں ہوتی کہ ہم یہ جانے کہ چھٹا مصائب کیا تھا، لیکن امام سجاد نے کہا ہے کہ وہ 7 مصیبتیں تھیں جسے سوچ کر امام خون کے آنسو روتے تھے، تو آپا وہ چھٹی مصیبت کیا تھی؟ اکثر ہم نے مصائب میں سنا ہے، بے شک میرے آڈینس نے بھی سنا ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو کنیزی میں کسی نے مانگا تھا بازار میں، جب وہ بردہ فروش کے بازار میں گئے، اور ہم 40 کے مصائب میں سنتے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتے کہ بیبیوں جب قبر ابو الفضل العباس پہ جانا تو سب کہنا مگر یہ نہ کہنا کہ سکینہ کنیزی میں مانگی گئی تھی، کیونکہ میرا عباس اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں تو کافی ذاکرین پڑھتے ہیں، لیکن میں نے کتابوں میں دیکھا کہ امام سجاد فرماتے کہ ظالموں نے کوشش کی تھی کہ خود مجھے بھی غلام بنا کر بیچ دے، اور نبی کی بیٹیوں کو بھی، یعنی بی بی زینب، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، نبی کی نواسیوں کو بھی کنیز بنا کر بیچ دے، اور انہوں نے یہ پوری تیاری کر رکھی تھی۔ یعنی آئی ڈونٹ نو کہ
کیا گزری ہوگی آل رسول پر, کتنا آپ تڑپے ہوگے, کتنی ذہنی تکلیف ہوئی ہوگی. آپ کو بازار میں کھڑا کرنا, بے پردہ, ہجوم اتنا, اور بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, اف یو نو اس زمانے میں کیسے بیچا جاتا تھا, آکشن لگتا تھا, بولی لگائی جاتی تھی کہ کون زیادہ قیمت دے گا, کون ان کو خرید کے لے جائے گا, یہ نبی کی بیٹی ہے, یہ نبی کی نواسی ہے, کون ان کی قیمت لگائے گا. تو لٹرلی جب قیمت لگائی جا رہی ہے اس وقت آل رسول کے اوپر کیا گزری ہوگی. اور اسی لیے جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام جیسا صابر اور غیور امام کہتا ہے کہ اے کاش میں کبھی شام میں داخل ہی نہ ہوا ہوتا, اے کاش میں نے وہ دن کبھی نہ دیکھا ہوتا. اور ظالموں نے پوری کوشش کی تھی, مگر یہاں پہ خدا کی مدد ملتی ہے. اور بے شک خدا کی نظر کرم تو ان پر تھی, مگر یہ امتحان کی جو منزلیں گزرتی ہوئی, یہاں پہ یہ موقع تھا کہ جب امام سجاد کی ہیبت اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے اور آپ کی ہیبت اور آپ کا رعب ایسا تھا کہ خبردار, ہم اب تک خاموش تھے, اب یہ ظلم نہ کرنا. آل رسول کبھی کسی کی کنیزی میں جا نہیں سکتے. اب اگر تم نے اس کے آگے ایک اور جرت کی, اگر ایک اور گستاخی کی, تو پھر ہم بد دعا کریں گے. یعنی خدا بھی یہ ظلم نہیں خدا چاہتا تھا کہ آل رسول چاہے کتنے مظالم سے گزر جائے مگر کبھی کسی کے غلام یا کنیز نہیں ہو سکتے. اور اسی لیے یہاں پر پھر ان کی کوششوں کے باوجود وہ یہ کر نہ سکے. کچھ ایسے منظر انہوں نے دیکھے, کچھ ایسی ہیبت آل رسول میں دیکھی کہ پھر وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب ان کو جامع مسجد کی طرف لے جاتے, ان کو دربار میں یزید کے پاس لے جاتے اور پھر یزید کو جو کرنا ہے کرے. اینڈ دین 7th مصیبت جو امام نے بیان کی وہ یہ تھی کہ ہم کو اس کے بعد زندان شام میں, یعنی آفٹر آل دا دربار کے مصائب, امام کہتے کہ ہم کو زندان شام میں, یہ 7th مصائب ہے کہ ہم کو زندان شام میں ایسے زندان میں رکھا گیا جو ایک خرابہ تھا, جس کی کوئی چھت نہیں تھی, وہاں کی گرمی ہم کو جلا دیتی تھی اور وہاں کی ٹھنڈی ہماری چہروں کی رنگت کو بدل دیتی تھی. تو انشاءاللہ جب ہم زندان کا تذکرہ کریں گے اس دن ہم اس مصائب کو کنٹینیو کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ. سسٹر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ یہ وہ مصائب ہیں جنہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس طرح اہل بیت نے ان مصیبتوں کو, ان مصائب کو برداشت کیا ہوگا. اور ابھی تو شام میں داخل ہوئے ہیں, یہ دوسری منزل ہے, شام میں داخلہ اور پھر بازار شام, دوسری منزل تک اتنے مصائب کو برداشت کرنا. ابھی تو دربار یزید میں جانا باقی ہے, زندان شام باقی ہے. ہم میں سے کوئی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ بیویوں پر اور امام سجاد پر کیا بیتی ہوگی. تو وہیں اب جب انہیں بازاروں میں پھرایا گیا, ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا, انہیں ہیوملیٹ کیا گیا, لوگوں نے ان پر پانی پھینکا, پتھر پھینکے, جس نے جو ٹھیک سمجھا وہ کیا. اہل بیت کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اسلام کو لایا ہو, اسلام کو بچایا ہو, جن کے گھر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہو, ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک. تو کیا دربار یزید, یعنی یزید جو اپنے دربار کو رائل پیلس کہتا تھا, میٹروپولس کہتا تھا اسلامک امپائر کا, تو کیا یہاں پہنچنے سے پہلے اور کوئی مقام تھا جہاں انہیں ٹھہرایا گیا تھا؟ ہاں, جیسے میں نے ابھی انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ مسجد دمشق, جامع مسجد دمشق پہ آل رسول کو رکایا گیا تھا, اور تقریباً کچھ 12 آورز جتنا رکایا گیا تھا, یا رکایا بھی گیا تھا, اور اس کے بعد مسجد سے دربار میں پہنچنے کو آپ کو کافی وقت لگا تھا. تو کیا اس مسجد میں اہل بیت کو کسی طرح کی راحت ملی ہو, کسی طرح کا آرام ملا ہو, یا یہ مسجد بھی ایک ایسا ہی مقام بنی جہاں پہ اہل بیت کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی؟ اس مسجد میں بھی اہل بیت کو آرام نہیں ملا, کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں اکثر قیدیوں کو رکایا جاتا تھا اور ان پہ ظلم ہوتا تھا. مسجد میں تو وہ مسجد میں بھی آپ کو آرام نہیں ملا, بلکہ اس مسجد میں کچھ جو واقعات ہے ان مناسبتوں میں سے ایک روایت ملتی کہ ایک ضعیف شامی, ایک بوڑھا شامی آتا ہے امام سید سجاد کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہارے مردوں کو قتل کر دیا اور تمہیں اتنی رسوائی ملی, تمہارا گھر ویران ہوا, تمہارے مرد قتل ہوئے. یعنی وہ اس طرح کنڈولنس نہیں دے رہا ہے, وہ آپ کے زخموں کو تازہ کر رہا ہے.
اور کہتا ہے کہ یہ بس اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سارا ظلم ہوا اور تم اسیر ہوئے اور خدا نے یزید کو تم پر فتح دی، کیونکہ تم، یعنی دیکھیں ان کو کیا بتایا گیا ہے کہ یہ یزید رسول خدا کا رشتہ دار ہے، برین واش کیا گیا کہ بنی امیہ نبی کے رشتہ دار ہے اور بنی ہاشم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ کہتے کہ تم آل علی ہو، تم دین سے خارج ہو، اور تم یزید کو جو امیر اور خلیفہ، پانچواں خلیفہ جو یزید کو کہتے، سکس خلیفہ یزید کو کہتے تھے. اوکے. شام کے اندر سکس خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول یزید کو کہا جاتا تھا. تو کہتے جس نے خلیفہ وقت کا، خلیفہ رسول کا انکار کیا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. تو اللہ نے یزید کو تم پر فتح دی اور تمہارے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور یہ بہت اچھا ہوا، اور وہ خدا کی حمد و ثنا کرنے لگا. تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اے شامی، اے ضعیف، کیا تو نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا قرآن پڑھا ہے، میں تو میں بھی ہی واز حافظ قرآن ہے. اس نے کہا میں تو کئی بار قرآن پڑھا ہے. قرآن پڑھا ہے کہ مجھے تو قرآن یاد ہے. تو امام نے کہا تو نے وہ آیت پڑھی ہے سورہ شعراء کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ جی. اس نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے. تو کہا یہ قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ یہ مودت کس سے رسول چاہتے؟ وہ قرابت دار رسول، وہ اہل بیت رسول کون ہے؟ تو شامی کہتا ہے یزید ہے. مولا نے کہا نہیں، وہ یزید نہیں، وہ ہم ہیں، ہم اولاد فاطمہ ہیں، ہم اولاد رسول ہے. وہ قل لا اسألکم، وہ جو اجر رسالت، جو مودت مانگی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے مانگی جا رہی ہے. پھر امام سجاد نے کہا کہ تو نے یہ آیت سنی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، وہ جو جس میں کہا جاتا ہے نا فدق کے سیکشن میں جب آیت آتی ہے کہ ان کے قرابت داروں کو ان کا حق دے دے. یا پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کے بارے میں ملا کہ امام نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 پڑھ کے کہا کہ تو نے یہ آیت سنی ہے، خمس کی آیت ہے. اس نے کہا ہاں سنی ہے. تو کہا کس کو 5واں حصہ دینا ہے؟ خمس کا 5واں حصہ کس کو دینا ہے تمہاری بچت کا؟ اس نے کہا آل رسول کا. وہ آل رسول کون ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے؟ وہ ہم ہیں. اینڈ ہی از لائک ریئلی وہ آپ سچ کہہ رہے ہو؟ امام نے کہا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں. پھر امام سورہ احزاب کی آیت تطہیر پڑھتے، انما یرید اللہ. مولا کہتے ہیں یہ طاہرکم تطہیرہ کون ہے؟ کس کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے رجس سے دور رکھا ہے، میں نے نجاستوں سے دور رکھا ہے؟ اللہ نے کس کو پاک و پاکیزہ قرار دیا؟ اللہ کس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ تو آل رسول کا. امام کہتے وہ آل رسول ہم ہیں. اور ایک مرتبہ وہ ضعیف رونے لگا اور امام کے قدموں میں گر کے کہتا ہے کہ واقعی میں آپ ہی وہ آل رسول ہو؟ امام سجاد نے کہا ہاں. اور وہ خوب گڑ گڑا کے کہتا ہے کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں تھا نا، میں نے آپ پر اتنی گستاخی کی، اتنا اس طرح سے طنز کیا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو امام نے اس کو کہا کہ ہاں میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا. اگر تو سچی توبہ کر رہا ہے، اگر تو پشیمان ہے تو تو ہمارا ہے، تو ہمارا ہے. اور پھر جب وہ اس بھرے بازار میں رونے لگا اور توبہ کرنے لگا، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں یہ ظلم نہ کرو، یہی آل رسول ہے، یہی نبی کے قرابت دار ہے. تو سپاہیوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور پھر جب اس کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید نے ان کو قتل کر دیا. تو یہ ہم کو اس سے پتہ چلا کہ جہالت تھی. جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلنے لگا ویسے لوگ آل رسول کے قریب ہونے لگے. اینڈ مے بی دس واز دا فرسٹ اسٹیپ جہاں سے شام میں انقلاب کا آغاز ہوا. جی، یزید کے جو ارادے تھے وہ بے نقاب ہونے لگے. سسٹر ہم بھی پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، انہیں اپنے ساتھ رکھنا، ان سے اپنے آپ کو جدا نہ کرنا. اللہ بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت سے جوڑ کر رکھیں اور اس کے ذریعے ہم ہماری آخری حجت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.